الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، بھائیو، عزیز دوستو، آج ہم جس دن اور جس وقت میں سما ہے وہ عام دن نہیں ہے۔ یہ ماہ شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ جمعہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاموش پیغام بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے، ایک مہربان آواز بھی ہے جو بندے سے کہہ رہی ہے کہ اے انسان، اب بھی وقت ہے، اب بھی پلٹا، اب بھی سنبھل جا، کیونکہ رمضان المبارک بالکل سر پر کھڑا ہے اور وقت تیزی سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں اور ہم غفلت میں ہوں، ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہوں، ہمارے دل گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، تو پھر ہم کس منہ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے؟ شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہمیں یہی احساس دلانے آیا ہے کہ پہلا جمعہ تو گزر چکا، وقت کم ہو گیا۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی اصلاح نہ کی تو رمضان بھی شاید ہمیں بدلے بغیر گزر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص شعبان میں نہیں سنبھلا وہ رمضان میں بھی صرف بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، اور سنبھلنا اس کے بس کی بات نہیں۔ محترم سامعین، یہ دوسرا جمعہ ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے کیا کمایا، نمازیں پڑھی یا کم کی، گناہ چھوڑے یا بڑھے، گناہ کم کیے یا زیادہ کیے، تعلقات جوڑے یا توڑے، والدین ہم سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی بن جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان میں اپنی مخلوق کی طرف خاص رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ بغض ہو۔ آپ ذرا سوچیں، اگر دل میں بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی ہو، تو کیا ہماری عبادت اوپر جائے گی؟ یہی پیغام شعبان کا دوسرا جمعہ ہمیں دے رہا ہے کہ سجدوں سے پہلے دل کو صاف کرو۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ عبادت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں مگر معمولات کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ دین صرف نماز، روزہ اور تلاوت کا نام نہیں ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین برداشت کا نام ہے، دین معاف کرنے کا نام ہے۔ شعبان کا دوسرا جمعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ سے معافی چاہتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادت کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنا روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان پریکٹس کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، نفس کو قابو میں لانے کا مہینہ ہے، تاکہ رمضان میں عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ راحت بن جائے۔ میرے بھائیو، یہ دوسرا جمعہ ہمیں تو توبہ کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھیے، توبہ صرف زبان سے استغفار پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے ٹوٹ جانے کا نام ہے، آنکھوں کے جھک جانے کا نام ہے، گناہ چھوڑ دینے کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو اللہ ایک لمحے میں زندگی بدل دیتا ہے۔ آج ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہماری آخری جمعہ ہو، آج اگر ہماری زندگی کی فائل بند ہو جائے، اگر آج ہمیں قبر میں اتار دیا جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ شعبان کا دوسرا جمعہ ہمیں قبر کی یاد دلاتا ہے، حساب کی یاد دلاتا ہے، پل صراط کی یاد دلاتا ہے، اور یہی یاد انسان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ محترم سامعین، رمضان کے صرف کھانے پینے کے اوقات بدلنے کا نام نہیں ہے، رمضان دل بدلنے کا نام ہے، اور دل ہی بدلتا ہے جو پہلے سے تیار ہو۔ اسی لیے اللہ نے شعبان دیا تاکہ بندہ خود کو تیار کرے، اپنی عادتوں کو بدلے، اپنی زبان کو قابو میں لائے، اپنی آنکھوں کو جھکائے اور اپنے کانوں کو گناہ سے بچائے۔ آج کے اس ظہر جمعہ پر ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہمارے گھروں میں نماز قائم ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں حرام داخل تو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ حرام رزق عبادت کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور حلال رزق دل میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جمعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، مال، دولت، عہدہ، شہرت سب یہی رہ جائے گا، قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔
اس لیے عقل مند وہ ہے جو آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، نہ کہ صرف اس دنیا کی ظاہری سمک میں کھویا رہے۔ شعبان کا دوسرا جمعہ ایک اعلان ہے کہ رمضان آنے والا ہے، قرآن آنے والا ہے، رحمتوں کی بارش آنے والی ہے، اور افسوس اس شخص پر ہے جو رمضان پا کر بھی نہ بدلا، جس نے روزے رکھے مگر زبان نہ روکی، جس نے تراویح پڑھی مگر معمولات درست نہ کیے۔ آخر میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں شعبان کے دوسرے جمعہ المبارک کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں ایسا رمضان عطا فرمائے جو ہماری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے اور جنت کے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ انشاءاللہ اس سال نکاح ہوگا آج شعبان کے دوسرے جمعہ۔ قرآن کی یہ سورت پڑھو ہاتھ اٹھانے سے پہلے دل کی مراد پوری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین آج وہ دن ہے جو دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اسی دن کی برکتیں باقی تمام دنوں سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ہر عمل اور دعا کی قدر عام دنوں سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس دن جو بھی بندہ خلوص نیت اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا معمولی دعا نہیں رہتی، بلکہ اللہ کے حضور بڑی بلندی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت بھی بے حد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے، یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے اور بندے کے ہر جائز حق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن قرآن پڑھنے سے دل کی گہرائیوں میں سکون پیدا ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ بھی بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیک اعمال اور دعا کی قبولیت کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو رمضان کے دروازے کے طور پر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ شعبان میں عبادت اور نیکی کے ثواب عام دنوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آج شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن قرآن پاک خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بندے کے دل کی ہر جائز مراد کو پورا فرماتے ہیں، دل کے تمام بوجھ اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، روح کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کی خاص عنایت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جمعہ اور شعبان دونوں کی یہ برکتیں مل کر انسان کی زندگی میں روشنی اور سکون لے کر آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے دن قرآن پاک پڑھنا نہ صرف دل کی تسکین کے لیے مفید ہے، بلکہ یہ عمل اللہ کی قربت حاصل کرنے، دل کی خواہشات پوری کرنے اور زندگی میں برکت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آج اپنے دل میں نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی دعاؤں میں عاجزی اور خشوع کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ جمعہ اور شعبان دونوں کی برکتیں آج ہر نیک بندے کے لیے کھلی ہیں، اور جو بندہ آج دل سے قرآن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل کی ہر مراد پوری فرمائیں گے اور زندگی میں خوشیوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو آج کا دن خاص طور پر ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی شادی کا انتظار کر رہے ہیں، جن کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں لیکن رشتے نہیں آ رہے، جن کی شادی کی عمر ہے لیکن نصیب نہیں ملا۔ ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو شادیوں کی خواہش مند ہیں لیکن زندگی میں صحیح ہم سفر نہیں ملا، ماں باپ پریشان ہیں اور دل میں گھبراہٹ سی ہے، ایسے ہر شخص کے لیے جمعہ کا دن بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ دن دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے اور برکتوں کی خاص تلقین بھی فرمائی ہے۔ آج کے دن اگر آپ دل سے اپنی تقدیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے نصیب کو کھولنے کی نیت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوں گی، اور اسی کے ساتھ قرآن کی وہ بابرکت سورت پڑھیں جس سے لاکھوں نیک لوگوں نے اولاد نرینہ
رزق میں برکت، زندگی کے اہم مسائل کے لیے پڑھا۔ یہ سورت دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی دعا کو قبول کرانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج کے دن اس سورت کی تلاوت اور جمعہ کے دن کی برکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا ہم سفر عطا فرمائیں گے کہ آپ کے پچھلے سارے غم اور ناکامی کے لمحات بھول جائیں گے۔ زندگی میں خوشیوں اور سکون کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں برکت ڈالیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے مانگیں، خشوع اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں اور قرآن کی اس بابرکت سورت مبارکہ کو پڑھیں، کیونکہ جمعہ اور قرآن دونوں کی یہ برکتیں آج ہر نیک بندے کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ اور جو بندہ آج دل سے یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور زندگی کے ہر مشکل مرحلے کو آسان بنا دیں گے۔ تو جمعہ کے دن قرآن پاک کی وہ سورت جو اللہ کے نیک بندوں کے نصیب، برکت اور شادی کے لیے مسرب بتائی ہے، وہ سورت ہے سورت الرحمن، جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جسے دلہن اور دولہے کی تیاری اہم ہوتی ہے، اسی طرح سورت الرحمن کی تلاوت بھی آج کے دن بہت ہی بابرکت والی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہترین ہم سفر اور شادی کا اچھا نصیب آئے تو جمعہ کے دن یہ سورت آپ لازمی پڑھا کریں اور کم از کم 3 بار دل سے اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بار نہیں بلکہ 3 بار، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین ہم سفر کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ جلد شادی کے لیے نصیب کھل جائے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ جب بھی کوئی عمل کریں درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی برکت اور قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ چلتے پھرتے جمعہ کے دن کم از کم 500 بار چھوٹا سا کوئی بھی درود پاک پڑھنا بھی بہت زیادہ ثواب اور برکت رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں اور دل کی مرادیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، سورت الرحمن اور درود شریف جمعہ کے دن پڑھنا لازمی ہے، اور ساتھ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وظیفہ ہم آپ کے لیے شیئر کرتے ہیں وہ ہر دوسرے دن نئے لوگوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہی لوگ دیکھیں جو پہلے دیکھ رہے تھے، تو اسی لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کون سا وظیفہ کریں، جو دل چاہے آپ وہ کریں، جو پڑھنا چاہیں وہ کریں۔ اگر کوئی غم، اگر کوئی عمل فوراً اثر نہ کرے تو دوسرا شروع کر دیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی عمل آپ کریں دل سے کریں اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں کے دل کی مرادوں کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں نصیب، شادی، رزق اور دل کی مراد کے لیے قرآن، دعا اور درود پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کریں۔ تو آج جمعہ کے دن سورۃ الرحمن پڑھیں، درود پاک کے ساتھ دل سے دعا کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، کیونکہ جو دل سے کرے گا دعا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، دل کی مرادیں عطا فرمائیں گے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن ماؤں کی بیٹیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، جن کی عمر گزرتی جا رہی ہے، نصیب نہیں ملا، تو اے اللہ اس جمعہ کے دن کی برکت اور شعبان کے مہینے کے صدقے سے ان کی تقدیریں کھول دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین جیون ساتھی نصیب فرما، ان کی شادی کروا دے، ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ پاک ان کے گھروں کو سکون اور خوشیوں سے آباد فرما اور ہر جائز خواہشات ان کی پوری فرما، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس برکت سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔